مسٹر یوسف کو یقین ہے کہ ان سے سنگین جرائم سرزد ہوئے ہیں۔ نمبر 2 نے کہا، اس بنا پر یہ انصاف کے عمل میں شرکت کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں ہنسا، تم لوگ انصاف اور عدالت کی ABC سے بھی واقف نہیں ہو۔ اگر تم لوگ انصاف کرنا جانتے تو دنیا اس حال میں نہ ہوتی۔ بہرحال بین الاقوامی سیاست سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اپنی ذات سے بھی تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ اس حد تک ہے کہ میں تمہاری دی ہوئی سزا سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں۔ پیارے دوستو، کچھ کم نسل لوگوں نے فحش، گھٹیا اور گندی کہانیاں سنا کر لاکھوں کم نسل سبسکرائبر جمع کر رکھے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ ابھی آپ جیسے نیک لوگوں کی کمی نہیں، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور میں آپ کے لیے معیاری کہانیاں لا سکوں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ دوں گا۔ ہم سزا دینے کا اختیار اور اس پر عمل درآمد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ گویا مائٹ از رائٹ، میں نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ جب تم لوگ اس اصول پر یقین رکھتے ہو تو یہ عدالت کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم انسانی حقوق کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ نمبر 1 نے پروکار لہجے میں ڈٹائی سے کہا۔ ہم کسی بھی ایسے کام سے گریز کرتے ہیں جن سے انسانی حقوق پر ضرب پڑے۔ اس وجہ سے تم جیسے مجرموں پر عدالت میں مقدمہ چلا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کا جتنا احترام تم لوگ کرتے ہو اسے دنیا کے بہت سارے علاقوں کے لوگ تاعمر یاد رکھیں گے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ بین الاقوامی سیاست پر بات کرنے کے بجائے بہتر ہوگا کہ تم اپنی صفائی پیش کرو۔ نمبر 3 نے پھر کہا، میں اپنی صفائی میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ مجھے قزاقوں نے میری بحری جہاز سے اغوا کیا، انہوں نے بم سے جہاز کو اڑا دیا اور 30 بے گناہ افراد کو قتل کر دیا۔ مجھے حق حاصل ہے کہ ان قزاقوں کی قید سے رہائی حاصل کرنے کے لیے جو بھی ممکن ہے کر گزروں، اور میں نے یہی کیا۔ اس جزیرے کے اپنے قوانین ہیں، اگر تمہیں کوئی شکایت تھی تو تم کونسل کے روبرو آ سکتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ صورتحال کچھ دیر اور جاری رہی تو میں اپنا صبر کھو بیٹھوں گا۔ ان کی ڈٹائی قابل تعریف تھی، لہٰذا میں نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد وہ اپنے طور پر بولتے رہے، لیکن میں نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ تنگ آ کر نمبر 1 نے کہا، مسٹر یوسف، تمہیں 1 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگر تم نے کل تک اپنی صفائی پیش نہ کی تو تم لوگ مجھے طے شدہ سزا سنا دو گے۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ اسے لے جاؤ، نمبر 2 نے تیش سے کہا، اور گارڈز مجھے باہر لے آئے۔ عبید صلاح باہر موجود تھا۔ اسے محافظ لے جانے لگے تو میں نے ان سے کہا، ان لوگوں کی بکواس خاموشی سے سنتے رہنا، یہ اپنی من پسند سزا سنانا چاہتے ہیں۔ تم نے بحث کی تو سزا ابھی سنا دی جائے گی، ورنہ 1-2 دن کی مہلت مل جائے گی۔ میں نے اردو میں کہا تھا، اس لیے کوئی اور نہ سمجھ سکا۔ اس کے بعد گارڈ اسے کھینچتے ہوئے لے گئے۔ میں باہر رکھے بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس لمحے جان گرے نمودار ہوا۔ وہ مجھ سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ وہ خاصا ڈرا ہوا تھا۔ 2 مرتبہ قسمت نے اسے میرے ہاتھوں سے بچا لیا تھا۔ وہ تیسرا موقع دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کے آتے ہی گارڈ بھی میری طرف سے چوکنا ہو گئے تھے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب جان گری نے اردو میں کہا، یوسف، میں تمہیں اس مشکل سے نکال سکتا ہوں۔ اس کا لب و لہجہ اور الفاظ کی ساخت بگڑی ہوئی تھی۔ تم اردو جانتے ہو؟ تھوڑی بہت، اس نے مسکرا کر کہا۔ UAE میں ایک پاکستانی سپروائزر خاصے عرصے میرے ساتھ رہا تھا، اس سے یہ زبان سیکھی تھی۔ اس زبان میں دنیا کی موسیقی کا سب سے عظیم ذخیرہ ہے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس جیسے شخص کے منہ سے موسیقی کا سن کر مجھے تعجب ہی ہوا تھا۔ تمہیں ہمارے میوزک سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ موسیقی ساری دنیا کی ملکیت ہوتی ہے۔ تم لوگوں نے ساری دنیا کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے۔ میں نے طنز کیا۔ تم موضوع سے ہٹ رہے ہو۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں، نوازش ہوگی آپ کی، میں نے اسی لہجے میں کہا، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ تم نہ صرف یہاں سے رہائی پالو گے بلکہ میں تمہیں وہ سب بتا دوں گا جسے تم آج تک بے خبر رہے ہو۔ کیسے حقائق؟ میں نے طلب کر کہا۔ اس نے میری دکھتی رگ پر انگلی رکھی تھی۔ وہ مسکرایا۔ تمہارے پس منظر کے بارے میں، تم کون ہو، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے ماں باپ کون تھے، اور مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے قاتل کون تھے۔ میرا جسم کانپنے لگا تھا۔ بکواس کرتے ہو تم یوسف، ایک معصوم بچہ بیک وقت اپنے ماں باپ سے کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی جمشید علی نے تمہیں بتایا کہ تمہارے ماں باپ کون تھے؟ نہیں، وہ ساری عمر تمہیں بہلاتا رہا ہوگا۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ الفاظ میرے منہ میں ٹوٹ رہے تھے۔ تم سب جان جاؤ گے بشرطے کہ تم میرے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ کام کی نوعیت کیا ہے یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ نہ صرف تم یہاں سے چھٹکارا پالو گے بلکہ ایک بڑی رقم بھی حاصل کر سکتے ہو۔ کتنی بڑی رقم؟ اگر میں جان گرے کو بتا دیتا کہ میں اب بھی اس کاروبار کا قانونی مالک ہوں جو سالانہ کروڑوں ڈالر کا نفع کما رہا تھا تو شاید وہ مجھے ایسی پیشکش نہ کرتا۔ اس کے نزدیک یہ بڑی رقم تھی، لیکن میرے لیے نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے کروڑوں ڈالر کے اس کاروبار سے کبھی عملی واسطہ نہیں رکھا تھا۔
یہ علی میرین لائن کارپوریشن تھی جس کا کاروبار دنیا کے 54 بڑے ممالک میں پھیلا ہوا تھا۔ میرین لائن دنیا میں ایک معتبر نام تھا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر سنگاپور میں تھا اور آج کل اس کے ظاہری مالک جاوید اور جنید تھے، کاجل کے بھائی، زہرا بیگم اور جمشید علی کے حقیقی بیٹے۔ یہ رقم زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جان گیری نے گویا ترغیب دی۔ اس کے علاوہ تم اپنے خاندان سے واقف ہو جاؤ گے تو اس کا بھی تمہیں مالی فائدہ ہوگا۔ جان گیرے اس تہذیب کا نمائندہ تھا جس کے نزدیک محض مادی مفادات ہی اہم رہ گئے تھے۔ مجھے اس کی ذہنیت پر کوئی تعجب نہیں ہوا تھا۔ میں جان گیرے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کی بات میں کہیں نہ کہیں سچائی ضرور تھی۔ اسے آزما لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، پھر وہ مجھے اس جنجال سے بھی نکال سکتا تھا جس میں پھنسانے والا بھی وہی تھا۔ اوکے، میں نے گہری سانس لی، لیکن صرف مجھے ہی نہیں بلکہ عبید صلاح کو بھی تم بچاؤ گے۔ یہ ذرا مشکل کام ہے، وہ متفکر ہو گیا۔ جیسے بھی کرو یہ کام بھی ہونا چاہیے، اسے تم میری شرط بھی سمجھ سکتے ہو۔ میں کر لوں گا، اس نے کہا۔ اب کام کے بارے میں بات ہو جائے، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ یکدم وہ محتاط نظر آنے لگا۔ غالباً جب ہمیں اس نام نہاد عدالت سے سزا سنا کر فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کر دیا جائے گا یا ہمیں تفریح تباہ کا نشانہ بنا کر رنگ میں چھوڑ دیا جائے گا، اعتماد رکھو مجھ پر، ایسا نہیں ہوگا۔ میں اس شخص پر کیسے اعتبار کر سکتا ہوں جسے مجھ پر اعتبار نہیں؟ ہاں، ہم دونوں مجبور ہیں۔ تم نے درست کہا، لیکن تم زیادہ مجبور ہو۔ تمہارے لیے جان بچانے کا سوال بھی ہے اور اسے صرف میں بچا سکتا ہوں۔ تم خدائی کاموں میں دخل دینے کا دعویٰ کر رہے ہو، میں نے ملامت سے کہا۔ خدا نے بہت کچھ ہم پر چھوڑ دیا ہے، اس نے ڈٹائی سے کہا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، اپنی بات پر قائم رہنا۔ تم نے اب کوئی غلطی کی تو شاید میں بھی تمہیں نہ بچا سکوں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مارنے اور بچانے والی ذات ایک ہی ہے۔ بے شک، لیکن وہ ذات بھی میرٹ پر فیصلے کرتی ہے۔ پہلی بار جان گیری نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، تم مسلمان شاید یہ بات بھول گئے ہو۔ میں شرمندہ ہو گیا تھا۔ واقعی ہم مسلمانوں نے محض باتوں کو ہی سب سمجھ لیا تھا اور عمل کرنا بھول گئے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں پیچھے ہیں۔ علم اور عمل کے تضاد نے ہمیں ذوب و حالی سے دوچار کر دیا ہے۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔